تو شام ہوتے ہی بی بی صاحبہ ایک لکڑی لے کر ایک جگہ ایک مقام پر کھڑی ہو گئی اور جنگلوں کے درندوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگی کہ ہے جنگل کے درندوں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوں اور اسماعیل علیہ السلام کی اماں ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ جیسے ہی بیوی کی آواز سنتے ہی جنگل کے سارے جانور خاموش ہو گئے اور حتیٰ کہ ارد گرد میں بیٹھ گئے اور یہ اظہار کرنے لگے کہ ہے خلیل کی بیوی، ہم آپ کو نقصان نہیں پہنچانے آئے ہیں، بلکہ ہم تو آپ کی حفاظت کے لیے آئے ہیں اور اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ یہ ایک منظر تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ اور معصوم بچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس مقام پر رہے۔ اب بڑے ہی سوچنے کی بات ہے، بڑے ہی فکر کی بات ہے کہ یہ تنہا وادی میں اس اندھیرے میں کس طریقے سے، کس حالت میں ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قیام ہوا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی جو اپنے خلیل کے لیے تھی، اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اسی لیے تو مانا کہ اللہ کی ہر آزمائش میں وہ کامیاب سے کامیاب تر ہوتے چلے گئے۔ آخر کوئی بات تو تھی، یہ سارے آزمائشیں، ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیوی بچوں کو تنہا وادی میں چھوڑنا، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا صبر، ہاجرہ علیہ السلام کا وہ مقام، اور اسماعیل علیہ السلام آب زمزم، یہ سارے معاملات، جنگل کے درندے بیٹھنا، جنگلوں کے درندوں کا حفاظت کرنا، یہ سارے معاملات تو کوئی وجہ تو تھی، یہ سارے معاملات، یہ سارے وجوہات ایک انتظام تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ تھا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پانی ختم ہوئی اور ہاجرہ علیہ السلام صفا سے مروہ کی طرف دوڑی اور مروہ سے صفا کی طرف دوڑی، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، اور اس طریقے سے 7 چکر لگا لیے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے تا قیامت تک اس سلسلے کو جاری رکھوایا کہ آج بھی جب ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو اللہ کے کعبے میں ہم یہ 7 چکر پورا کر لیتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا۔ یہ وہی یاد دلاتا ہے کہ ہم ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کس طریقے سے اور کس حالت میں تھے، یہ اسی کی یاد ہے کہ آج ہم اس سنت کو اپناتے ہیں۔ یہ سنت ابراہیمی علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اس سنت کو ادا کرنے سے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ حالت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کی وہ تکلیفیں اور وہ یادیں ہمیں یاد آتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو تا قیامت تک جاری رکھا اور جاری رہے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی کان میں آواز آئی، اور وہ آواز تھی کہ اے بی بی نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی۔ بی بی پریشان ہوئی اور کہنے لگی کون ہے؟ کہ بی بی نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی۔ اللہ نے حکم فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام کو کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ڈھک رہے ہیں وہاں پر اپنا پر مارے، تو وہاں سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور جس کو ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ آب زمزم تمام پانیوں سے افضل پانی کہلاتا ہے، اور یہ جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، کیونکہ جنت کا پانی تو اللہ کے حکم، بس اللہ نے جب کہا کن تو وہ وجود میں آیا،
قیام ہوا، اللہ کے حکم سے جنت بنی۔ لیکن آب زمزم کی بات ہی کچھ اور ہے، چونکہ اس میں نور نبی جو حضرت جبریل علیہ السلام کا پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاف اور اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک اسباب بنے، اور یہ اسباب ہی اس کی فضیلت ہے۔ اور اسی پانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک بھی دھویا گیا، جبکہ سارے ساز و سامان جنت سے لے آئے گئے، لیکن پانی آب زمزم کا استعمال کیا گیا۔ تو اسی اثنا میں یمن کے قبائل جنہوں نے اپنے لیے ایک ڈیم قسم کا، جس طریقے سے آج ہم ڈیم بناتے ہیں جس میں پانی کو جمع کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے اپنے ڈیم بنائے، اور ڈیم اتفاق سے ٹوٹ گئے اور پانی ضائع ہوتا چلا گیا۔ تو یمن کے قبائل مختلف علاقوں میں منتشر ہو گئے اور ایسا مقام ڈھونڈنے لگے جہاں ان کو پانی میسر ہو۔ تو چلتے چلتے اور یہ قبیلہ اسی مقام پر پہنچنے لگے جہاں پر آب زمزم تھا۔ یہ قبیلہ جرم کہلاتا تھا، اور یہ قبیلہ وہ لوگ تھے جو خالص عربی بولنے والے لوگ تھے، اور یہ اس مقام پر جب پہنچے تو دیکھا، جب مکے کی طرف پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پرندے اڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور پریشان ہونے لگے کہ اس مقام پر تو ہم نے کبھی پرندے نہیں دیکھے، تو جا کر دیکھ لو کیا بات ہے، شاید پانی ہو۔ جب وہ وہاں پر پہنچے تو دیکھا ہاں پانی موجود ہے، اور ایک بوڑھی عورت، ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔